الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربعین نووی کے درس میں آپ سب کا سواگت ہے، اور آج ہم ایک بہت ہی پیاری حدیث پڑھنے والے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اسلام لے آئیں اور نماز قائم کرنے لگ جائیں اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، اور جو لوگ ایسا کر لیں گے وہ مجھ سے اپنی جان اور اپنا مال محفوظ کر لیں گے، سوائے اس حق کے جو اسلام کی وجہ سے واجب ہوگا، باقی رہا ان کا حساب تو وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ حدیث دین کے بہت ہی اہم رولز پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور وہ رولز ہیں کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے، ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے قتال کروں۔ اس سے مراد سارے کفار و مشرکین نہیں ہیں، بلکہ اس وقت کے مشرکین عرب ہیں، یہاں تک کہ اس بات کی وہ گواہی دیں، کس بات کی؟ کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اس حدیث سے کتنے لوگوں نے یہ مفہوم نکالنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام زبردستی اور تلوار کی زور سے پھیلا ہے، حالانکہ اس میں بالکل یہ مفہوم نہیں پایا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کسی قوم کے لیے یہ بات کہی تھی، اور یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ کیا کہا کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور قتال دو قوموں کے بیچ ہوتا ہے، قتال دو قوموں کے بیچ ہوتا ہے جس میں دو قوموں کی شرکت ہوتی ہے، اور اسلام میں قتال کا مقصود بھی جان کی تباہی نہیں ہے، جان برباد کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کلمہ کو بلند کرنا ہے۔ اسی کو جہاد کہتے ہیں، جس کی فرضیت کا مقصد، جس کی فرضیت کا سبب صرف کفر اور شرک نہیں ہے، یعنی کسی کافر اور مشرک سے صرف اس کے کفر اور شرک کی وجہ سے جہاد نہیں ہوگا، بلکہ ظلم اور سرکشی کا خاتمہ مقصد ہے جہاد کے پیچھے۔ اسی لیے جہاد میں منع کیا گیا کہ بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کیا جائے، عبادت گاہوں کو ڈھایا جائے، عبادت گاہوں میں موجود جو دھارمک کے گرو ہوتے ہیں، مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، ان کو نقصان پہنچایا جائے، یہاں تک کہ اس بات سے بھی روک دیا گیا کہ املاک کو تباہ اور برباد کیا جائے، کیونکہ اسلام امن چاہتا ہے، اسلام پیس چاہتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ باضابطہ ایگریمنٹ کیا تھا اور ایک شہری کے جیسے انہیں رہنے کا حق دیا تھا، اور فتح مکہ کے بعد جو لوگ شرک پر باقی رہ گئے تھے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت ضرور دی، لیکن ان سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا۔ دین کی بنیاد اس بات پر ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے کلیئر ہو کر کے سامنے آ چکی ہے، لیکن کسی کو زبردستی نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں بیان فرمایا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایمان والے بن جائیں؟ نہیں، تو زبردستی کسی کو نہیں کیا جائے گا، اور اسلام اس سے سوچ کے بالکل خلاف ہے۔ جہاد کا اصل مقصد کیا ہے؟ جہاد کا اصل مقصد ہے ظلم اور سرکشی کو ختم کرنا اور اسلام کی تبلیغ کے لیے راستہ صاف کرنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈروں کو وصیت کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ جہاد کرنے سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ انہیں دوسرے نمبر پر جزیہ دینے کا حکم دو۔ اگر وہ جزیہ دینے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں تو جیسے مسلمان مسلم حکومت کے انڈر میں رہتے ہیں تو زکوٰۃ دیتے ہیں، تو غیر مسلموں سے تو زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، اس لیے ان سے جزیہ لیا جائے گا تاکہ اسلامی حکومت کی سرپرستی میں ان کی بھی حفاظت ہو اور وہ بھی امن و امان کے ساتھ رہ سکیں۔ اس حدیث میں صرف کفار سے جہاد کی بات نہیں کی گئی ہے، یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے، بلکہ جو لوگ نماز قائم نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ان سے بھی جہاد کیا جائے گا، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے جہاد کیا تھا، جو نماز پڑھتے تھے لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکاری تھے۔ جس نے شہادتین کی گواہی دی، نماز روزے کی پابندی شروع کر دی، اسے مسلمان سمجھا جائے گا، اس کا خون اور مال محفوظ ہوگا، چاہے اس کے دل میں نفاق ہی کیوں نہ چھپا ہوا ہو، جھوٹی ہی کیوں نہ گواہی دی ہو، یا کسی فائدے کے تحت ہی اسلام کیوں نہ لایا ہو، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، کیونکہ وہ کلمہ پڑھ چکا ہے اور اس کا حساب اللہ کے پاس ہوگا۔ دنیا میں ہم بہرحال اسے مسلمان ہی سمجھیں گے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلامی حکومت میں امن و امان کے ساتھ رہتا ہے تو اس کی جان بھی مسلمانوں کے جیسے محفوظ ہوگی، اس کا مال بھی مسلمانوں کے جیسے محفوظ ہوگا، اس کے مال کی حفاظت ہوگی، اس کی جان کی حفاظت ضروری ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنۃ یوم القیامہ وان ریحها توجد من مسیرۃ 40 عاما، کہ جس کسی نے کسی اسلامی حکومت میں رہنے والے، ایگریمنٹ کے ساتھ رہنے والے غیر مسلم کو قتل کر دیا تو وہ کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پایا گیا، حالانکہ جنت کی خوشبو 1 مہینے کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ جو فرمایا کہ الا بحق الاسلام، سوائے اس حق کے جو اسلام کی وجہ سے واجب ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہونے کے باوجود اسلامی شرائع کو پامال کرتا ہے تو اسے بہرحال سزا دی جائے گی۔ جیسے اگر کچھ لوگ اجتماعی طور پر اذان دینے سے رک جائیں، یا نماز پڑھنے سے رک جائیں، یا زکوٰۃ دینے سے رک جائیں، تو یہ اسلام کا حق ہے کہ ان سے قتال کیا جائے گا جب تک کہ وہ اذان دینا، نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا شروع نہ کر دیں۔ اسی طریقے سے انفرادی سطح پر بھی کسی نے جیسے زنا کیا یا چوری کی تو اسے اسلامی جو حکومت ہے زنا کی سزا دے گی، چور کو سزا دے گی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کسی کو قتل کیا
تو قصاص میں اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ یہی مفہوم ہے الا بحق الاسلام کا، کہ یہ حق اسلام کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، وہ لاگو ہو کر رہے گا، ورنہ عام حالات میں اس کے جان اور مال کی بہرحال حفاظت ہوگی۔ اس حدیث کے کیا دروس ہیں، کیا پاٹ ہیں؟ تو سب سے پہلے نمبر پر غیر مسلموں سے ان کے کفر کی بنیاد پر قتال نہیں کیا جائے گا، بلکہ ظلم و زیادتی کو ختم کرنے کے لیے قتال یا جنگ مشروع ہے۔ اور اس حدیث میں جو حکم دیا گیا ہے قتال کا، یہ خاص پس منظر میں مشرکین عرب سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ دوسرے نمبر پر جو قوم نماز نہ پڑھے یا زکوٰۃ دینے سے انکار کرے تو اس سے اسلامی حکومت قتال کرے گی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے قتال کیا تھا۔ تیسرے نمبر پر اسلامی احکام ایک شخص کے ظاہر پر لاگو ہوتے ہیں، کیونکہ باطن کو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اور آخری سبق یہ ہے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ایسے بدعتی جو توحید کا اقرار کرتے ہوں، نماز پڑھتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، ان کی تکفیر نہیں کی جا سکتی۔ اگرچہ بدعتی ہیں، نماز البتہ پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو ان کی تکفیر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ توحید کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے، نہیت عن قتل المصلین، مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ تفصیل رہی اس حدیث کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔